بیوٹیفل پیپل فرام بیوٹیفل پلیسز، اور جہاں جہاں بھی میری آواز سنی جا رہی ہے، میرے سب پیارے پیارے لسنرز، السلام علیکم۔ جی آیا نو ساتھیوں، میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آر جے مونا، اور آپ سن رہے ہیں یور ویری اون شو آن یور ویری اون چینل۔ تو جی جناب، بتائیے کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، فٹ ہوں گے، اپنی لائف کو ڈھیر سارا انجوائے کر رہے ہوں گے، اور جہاں جہاں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے، دوسروں کا بھی ڈھیر سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ اور ہمیں یہاں پر جوائن کر چکے ہیں مسٹر احتشام الحق۔ وعلیکم السلام جناب، میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اسی طرح اور جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہماری گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں اور ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اسی طرح، اور اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اپنے کامنٹس کے تھرو، کیونکہ آج پھر سے ہم کرنے والے ہیں بہت مزیدار سی باتیں، اور ہم کریں گے اپنے اپنے خیالات کا اظہار، جو کہ ہوگا تھوڑا سا سنجیدہ مگر ہوگا کچھ مسالے دار بھی۔ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرتے رہیے گا، کیونکہ ہمیں رہتا ہے آپ کی رائے کا انتظار۔ تو بالکل آپ ہمارے ساتھ جلدی شامل ہو جائیے اور ہماری باتوں کا حصہ بن جائیے۔ تو چلیے، آج آپ کو میں اپنا آج کا ہمارا موضوع کوئی بھی تمہید باندھے بغیر ہی بتا دیتی ہوں، مگر اس سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے مسٹر اسامہ نے۔ آئی ڈونٹ نو اسامہ آپ کا فرسٹ نیم کیا ہے، مگر میں آپ کو مسٹر اسامہ ہی بلاؤں گی۔ وعلیکم السلام۔ تو ہم بڑھ رہے تھے اپنے موضوع کی جانب، جس کے حوالے سے میں کہہ رہی تھی کہ میں کوئی بھی تمہید باندھے بغیر ہی آپ کو بتانے لگی ہوں، بلکہ آج کا میرا سوال آپ لوگوں سے کیا ہونے والا ہے وہی بتا دیتی ہوں۔ تو معزز سامعین، میرا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ انتہائی خوشی کے موقع پر آپ کا کس قسم کا رد عمل ہوتا ہے؟ یعنی آپ اپنی خوشی کا اظہار کس انداز سے کرتے ہیں؟ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے امتیاز نعیم نے۔ وعلیکم السلام امتیاز۔ اور ہمیں بتائیے اور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ اپنی خوشی کا اظہار کس انداز سے کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ ہم آج بات کرنے والے ہیں ہیپینس کے بارے میں۔ تو جو ہیپینس ہے، یعنی جو خوشی ہوتی ہے، یہ ایک ایسے احساس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں جو کہ بہت ہی سودنگ اور پرسکون کر دینے والا احساس ہوتا ہے۔ تو یا پھر بلکہ میں یہ کہنا مناسب سمجھوں گی کہ موقع کی مناسبت سے خوشی کا یہ احساس اپنا من پسند روپ دھار لیتا ہے، تو شاید غلط نہ ہوگا، کیونکہ خوشی کے موقع پر کسی کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پرسکون کیفیت ہے تو کوئی پرجوش ہو جاتا ہے۔ خیر، اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اپنے کامنٹس میں آپ مینشن کر سکتے ہیں کہ آپ کو جب خوشی ہوتی ہے تو آپ اس کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ ضرور شیئر کیجیے گا کہ زندگی میں کیا چیز یا کیا بات آپ کو سب سے زیادہ خوشی دیتی ہے۔ والدین کے حوالے سے بات کیجیے، اگر آپ پیرنٹس ہیں تو والدین کو اکثر جب بھی خوشی ہوتی ہے تو اپنے بچے کی کامیابی پر ہوتی ہے، چاہے وہ یہ کامیابی ہے کہ اس نے پہلا لفظ بولنا سیکھا ہے، یا پھر اس کی یہ کامیابی ہے کہ وہ بہت سارا علم حاصل کر کے کوئی ڈگری لے کر آ گیا ہے، یا وہ کسی اہم عہدے پر بیٹھ گیا ہے۔
تو یہ اس کی جو کامیابیاں ہوتی ہیں بچوں کی چھوٹی چھوٹی، تو وہ ان کو خوشی دیتی ہیں، چاہے وہ پہلا روزہ ہے یا پہلی نماز ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ امتیاز کہہ رہے ہیں میں خوشی کا اظہار فیملی، ہوٹلنگ یا پھر آئس کریم کھلا کر کرتا ہوں۔ یہ تو اور بھی زبردست بات ہے امتیاز کہ آپ جو ہیں وہ کھا کر کرنے کی بجائے دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی خوش ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور اسامہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوستوں کے ساتھ اپنی خوشی منانا پسند کرتے ہیں۔ تو بالکل اس طرح سے بہت سے لوگ بہت سارے طریقے اپناتے ہیں۔ مختلف لوگوں کے مختلف طریقے اور مختلف رویے ہوتے ہیں جن سے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور کئی مرتبہ مختلف مواقع آپ کے رویے کا تعین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس حوالے سے یا کس طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کریں گے۔ کبھی دل خوش ہوتا ہے تو آپ کا کسی سے ڈھیر باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، اور کبھی دل خوش ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اپنی خوشی بس خود ہی کے ساتھ منائیں آپ۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں تو ایک لمبی واک پر نکل جاتے ہیں، اور کانوں میں ہینڈز فری لگا کر، اور کوئی بھی اس طرح کا جو جب ان کا دل خوش ہوتا ہے تو اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھنا پسند کرتے ہیں۔ اکثر لڑکیوں کو، خواتین کو دیکھا ہے، یا مرد بھی اکثر کوکنگ کرتے ہیں۔ جب وہ خوش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آج میں یہ ڈش بناؤں گا یا آج یہ ڈش بناؤں گی۔ تو ساجدہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے مس ساجدہ نے، وعلیکم السلام۔ اور اسامہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے۔ بالکل، جب بچے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تب بھی والدین کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا کہ آپ اپنے پاؤں پر اس وقت کھڑے ہو گئے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ جو ہیں وہ ٹین ایج اس ایج میں ہیں کہ ابھی آپ کی اچیومنٹس جو ہیں وہ ابھی آپ ان کو حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ جو مڈل ایج ہوتی ہے آپ کی، اس میں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ پڑھائی سے نکلے ہیں، نوکری کی تلاش ہے، نوکری کی تلاش نہیں ہے تو اپنا بزنس سیٹ اپ کرنے کے پلانز ہوتے ہیں، اور شادی بیاہ اور یہ والی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ آ رہی ہوتی ہیں، اور لائف سیٹل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ اس ٹائم کس سٹیج آف لائف پر ہیں، اگر آپ کرنا چاہیں تو بالکل۔ اور آپ ہمارے ساتھ اپنی جو زندگی کے جو بھی خوشی کے لمحات ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ ساجدہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے آج جلدی شروع کر دیا۔ جی بالکل ساجدہ، ہماری دراصل کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور ہمارے ساتھ جو ہیں بہت سی باتیں کریں، بہت سی باتیں شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہوں۔ تو جب ہم نے اسی لیے تھوڑا سا جلدی کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں۔ اور بالکل جیسے کہ ہم آج بات کر رہے ہیں کہ میرا آپ لوگوں سے سوال تھا کہ آپ کو خوشی کب ہوتی ہے، تو مجھے خوشی تب ہوتی ہے جب آپ ہمارے ساتھ ہماری گفتگو میں شامل ہو کر اپنی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتوں سے ہماری گپ شپ کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ تو جناب ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو جب ٹھیک ہے آپ لوگوں نے 2-3 مواقع کے حساب سے بتایا کہ کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے اپنا ٹائم سپینڈ کرنا پسند کرتا ہے، تو کوئی اپنی فیملی کو باہر لے جاتا ہے، اور آئس کریم کھانا، ہوٹلنگ کرنا، خیر یہ تو ہو گیا۔ مگر اسامہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ شادی ہوتے ہوتے رک گئی، کوئی بات نہیں، اگر آج رک گئی تو کل ہو جائے گی۔
امتیاز کہہ رہے ہیں کہ اس گروپ کے ٹوٹل ایڈمن کتنے ہیں؟ ویل اٹس اے سیکرٹ امتیاز. خیر ایسا بھی کوئی سیکرٹ نہیں ہے، بہت زیادہ ایڈمنز نہیں ہیں، بٹ وی ہیو اے پراپر ٹیم جو کہ اس گروپ کے ڈفرینٹ جو ٹاسک ہیں ان کو ہینڈل کر رہے ہیں. خیر آپ ہمارے ساتھ ہماری گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں اور ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، ہمارے کامنٹس میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہماری مزید گپ شپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. اس کا لنک ہم نے آلریڈی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں میں سے جب آپ لوگ خوش ہوتے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے کئی مرتبہ مجبوری کی بجائے یا پھر ضرورت کے علاوہ جب آپ کا دل کرتا ہے واقعی کہ آج یہ کھانا چاہیے یا آج یہ بنانا چاہیے، تو آپ جب خوش ہوتے ہیں تو کیا چیز سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں آتی ہے؟ کیا ڈش سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں آتی ہے کہ یہ کھانی چاہیے یا یہ بنانی چاہیے؟ تو خیر اسامہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے لاک ڈاؤن ختم ہوگا. میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ لاک ڈاؤن جو ختم ہوگا ہماری دعاؤں سے ختم ہوگا. ہم ڈھیروں ڈھیر دعائیں کریں اور جو احتیاطی تدابیر ہمیں جن پر عمل کرنے کو کہا جا رہا ہے ان پر پراپر مکمل طور پر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنا کرم کرے گا اور یہ عالمی وبا جو ہے اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہوگا. میں دعا کرتی ہوں کہ جلد سے جلد ہم سب کے جو رکے ہوئے کام ہیں وہ پورے ہو جائیں اور یہ جو بھی رکاوٹیں اس ایک مصحف کی وجہ سے ہوئی ہیں وہ جلد سے جلد دور ہو جائیں، آمین. اس کے علاوہ اسامہ بالکل ہم دعائیں کرتے ہیں، اور اسامہ کو جو ڈش پسند ہے وہ ہے بریانی. خیر یہ تو میرے خیال سے ہماری مشترکہ ڈش ہو گئی. بریانی تو مجھے بھی بہت پسند ہے. اس کے علاوہ آپ خیر یہاں پر جب نکلا تھا ذکر بچوں کا تو جھانک لیتے ہیں آج ذرا سا بچپن میں ایک بار پھر سے. تو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ بچپن میں ایسا کون سی چیز ہوتی تھی جس سے آپ اچانک سے جو خوشی کا جو ایک احساس ہوتا تھا، جو آج بھی یاد ہے کہ فلاں جب کام ہوا کرتا تھا یا جب فلاں چیز ہوا کرتی تھی تب ہم بہت خوش ہوتے تھے. تو آج آپ وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں. امتیاز کو پسند ہے پالک گوشت یا چاول اور بریانی بھی. تو اور آمین آمین ثم آمین اسامہ. بہت بہت شکریہ فار یور کائنڈ ورڈز. اور اچھا تو امتیاز کو پالک گوشت تڑکے والے چاول کے ساتھ پسند ہے. خیر آپ کو اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ یہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بچپن میں جب اسکول سے اچانک چھٹی ہو جاتی تھی یا بارش ہونے پر جب خاص طور پر چھٹی ہو جاتی تھی تو وہ اور بھی زیادہ میرے خیال سے ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ایک تو اسکول سے چھٹی ہو گئی ہے، دوسرا موسم بہت اچھا ہے. موسم اچھا ہوتا ہے تو امی سے سب کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے. امی سے جو بھی فرمائش کر دو پکانے کی تو وہ چیز پک جایا کرتی ہے. اکثر بچے پکوڑوں کی فرمائش کر دیتے ہیں، کبھی باہر سے کوئی چیز لانے کا کہہ دیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اس طرح کی آپ کوئی بھی بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. یس اور اسامہ بھی اسی حوالے سے بات کریں کہ اسکول کی جو چھٹی ہو جاتی تھی اس پر خوشی کا احساس ہوتا تھا. اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور سموسے اسامہ کو بہت پسند ہیں. ساجدہ کہہ رہی ہیں کہ خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے اور غم ہے. ساجدہ آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے
اور میں اس سے ایگری کرنا پسند کروں گی۔ احتشام کہہ رہے ہیں جب میرے گھر میں لڈو کا انتظام ہوتا تھا تب میں اچانک سے خوش ہوتا تھا۔ لڈو کا انتظام ہوتا تھا آپ کے گھر میں، آپ کیا ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر میں لڈو کا انتظام کس لیے کیا جاتا ہے؟ خیر، جب وین خراب ہو جاتی تھی، اور اس حوالے سے میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ میں بھی وین پر ہی اسکول جایا کرتی تھی ان ون پارٹ آف مائی اسکول لائف۔ تو اس وقت اکثر واقعی ہم لوگ جس دن کبھی اگر ہوتا تھا کہ آج دل نہیں کر رہا اسکول جانے کا، تو ہم کھڑے ہو کر باقاعدہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آج تو وین خراب ہو ہی جائے، آج تو وین آئے ہی نہ۔ تو یہ واقعی بہت خوشی کی بات ہوتی تھی، اس سے تو میں ٹوٹلی ایگری کروں گی۔ اور امتیاز کہہ رہے ہیں کہ بچپن میں جب مجھے ابو ٹوائز دلاتے تھے تب بہت خوشی ہوتی تھی، پر وہ ٹوائز 2 دن سے زیادہ سلامت نہیں رکھتا تھا۔ اچھا، آپ ہمارے ساتھ یہ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کے ٹوائز پسند تھے؟ لڑکیوں کو اکثر گڑیاں پسند ہوتی ہیں، یا برتن جو ہوتے ہیں کھلونوں والے وہ پسند ہوتے ہیں، اور لڑکے اکثر کارز اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے جو بہت روبوٹک سی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس قسم کے کھلونے پسند تھے؟ میں پرسنلی جو مٹی کے بنے ہوئے برتن یا جو کراکری ہوتی تھی، میں مٹی کی چیزوں کے ساتھ کھیلنا مجھے بہت پسند ہوتا تھا۔ تو اس کے علاوہ میں کیونکہ اپنے جو میرے کزنس تھے وہ بھی لڑکے تھے، تو اس حوالے سے میں ان کے ساتھ ان کی کمپنی کی وجہ سے مجھے جو مشینری والی جو بھی ٹوائز ہوتے تھے مجھے وہ بھی پسند تھے۔ میرے پاس ہر طرح کی کلیکشن ہوا کرتی تھی۔ تو مجھے اس حوالے سے یاد آ گیا، تھینک یو امتیاز، کہ مجھے آپ کی اس بات کی وجہ سے اپنے بچپن کا ایک حصہ یاد آیا۔ احتشام کہہ رہے ہیں کہ اور جب نانی کے یہاں جانے کی بات ہوتی تھی تب تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا تھا۔ بالکل، نانی اماں کا گھر جو ہوتا ہے وہ بچوں کا بیسٹ پکنک پلیس ہوتا ہے، اور نانی کے اور ننیال کے تو سبھی بچے بہت لاڈلے ہوتے ہیں، اور ان کی فرمائشیں بہت جو پوری کی جاتی ہیں ان کی بھی ایک الگ ہی اس کا ایک چام ہوتا ہے۔ بچوں کو ایک مان ہوتا ہے کہ ماموں سے یا خالہ سے کوئی بات کہو تو وہ تو ضرور مانیں گے، ان سے کوئی بھی فرمائش کرو تو اس پر تھوڑی دیر میں ہی عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ اور امتیاز جو ہیں وہ کار اور ایروپلین ان کے پاس جو ٹوائز تھے وہ ہوا کرتے تھے۔ اور اسامہ کہہ رہے ہیں اور جب الارم خراب ہو جاتا تھا، بجتا ہی نہیں تھا، خراب ہو جاتا تھا اور ہم چپکے سے الارم بند کر دیتے تھے۔ خیر، یہ کام تو میں آج بھی کبھی کبھار کیا کرتی ہوں۔ خیر، اس حوالے سے بھی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اچھا، اکثر من پسند ٹافی، بسکٹ یا کوئی اسنیک جب بڑا آپ کو پکڑا دیتا ہے تب اچانک سے جو ایک خوشی بچوں کے چہرے پر آتی ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ امتیاز کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی مجھے ریموٹ کنٹرول والے ٹرک پسند ہیں، پر وہ ٹرک پاکستان میں اویلیبل نہیں ہیں۔ اچھا تو اچھا، ریموٹ کنٹرول جو کارز ہوتی تھیں وہ مجھے یاد ہیں، وہ میں بہت شوق سے لیا کرتی تھی، مگر مجھے بڑا افسوس ہوتا تھا کہ یا پتہ نہیں شاید ان کی کوالٹی میں کوئی فالٹ ہوتا تھا یا کیا بات ہوتی تھی، وہ بہت جلدی خراب ہو جایا کرتی تھیں۔ اور جیسا کہ آپ میں سے میرے خیال سے ابھی شاید امتیاز نے شیئر کیا کہ وہ ان کے کھلونے زیادہ عرصے تک رکتے نہیں تھے، میرے کزنس یہ کام اکثر کیا کرتے تھے کہ ان کے کھلونے بہت زیادہ دیر رکتے نہیں تھے، وہ ان کو کھول کر ان کے سارے پارٹس نکال کر ان کے ساتھ نئی اپنی وہ سائنٹسٹ بننے کی کوشش کرتے تھے اور نئی نئی چیزیں بناتے تھے اور پھر وہ دکھاتے تھے، انہیں ڈسپلے کرتے تھے۔ تو آئی ریممبر دس پارٹ آف مائی لائف۔ اس حوالے سے بھی اگر آپ کے کھلونے نہیں بچتے تھے تو اس کے پیچھے ریزن اگر یہ ہوتی تھی تو آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں، اور کوئی انٹرسٹنگ چیز بتا سکتے ہیں کہ آپ نے بنائی ہو یا کی ہو تو وہ آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے جو ایک بات بہت مزے کی یاد آئی کہ مہمان جب گھر آتے تھے اور ساتھ میں کوئی تحفہ لے آتے تھے تو وہ بہت خوشی کا موقع ہوتا تھا۔ اور
سونے پر سہاگا یہ کہ جاتے جاتے امی سے چھپا کر ہاتھ میں کچھ تھما کر بھی چلے جائیں. اور اس حوالے سے سمجھ تو آپ ضرور گئے ہوں گے کہ میں نے اشارہ کس جانب کیا ہے. تو وہ بھی ایک پرمسرت موقع ہوتا تھا، اور خاص طور پر اگر امی یا ابا جان اس وقت آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں تو جو ایک خاص ماحول کریٹ ہوتا ہے، نہیں 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 باجی رہنے دیں، اور نہیں بیٹا لے لو، اور نہیں آنٹی رہنے دیں والا جو ایک سین ہوتا تھا، وہ واقعی بہت ابھی بھی آج بھی جب اس کو تو میرے خیال سے ہر گھر میں ڈسکس کیا جاتا ہے. اور اس حوالے سے آپ اگر ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اور ہم مزید میرا دوبارہ آپ لوگوں سے، جو بھی لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے، میں اپنا سوال دوبارہ دہراتی چلوں کہ ہم آج بات کس حوالے سے کر رہے ہیں اور ہمارا آج کا سوال کیا ہے. ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی کا اظہار کس انداز میں کرتے ہیں، اور خاص طور پر آپ کو خوشی کون کون سے خاص موقع ہیں جن پر آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور ضروری نہیں ہوتا کہ جب آپ کو خوشی ہو تو آپ اس کو پراپر سیلیبریٹ کریں ان اے وے کہ ضروری نہیں ہوتا ہر کوئی خوشی کا اظہار پیسے بانٹ کر یا اپنے پیسے کی نمائش کر کے یا پھر کچھ پیسے خرچ کر کے خاص طور پر وہ کریں. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ پرسکون طریقے سے بیٹھ کر ایک اپنی من پسند کہانی پڑھ لیتے ہیں، کوئی ڈرائنگ بنا لیتے ہیں، کوئی پینٹنگ کر لیتے ہیں. بچے اکثر جب خوش ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے وہ اپنی کلر بکس لے کر بیٹھتے ہیں، تو اکثر وہ اچھے موڈ میں ہوتے ہیں تبھی وہ اپنی کلر بکس لے کر بیٹھتے ہیں. تو کھلونوں سے کھیلتے ہیں، یہ سارا کچھ کرتے ہیں. مگر اس کے علاوہ اکثر آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور خوشی کا موقع بچوں کے فراہم کرنا، بچوں کو کوئی خوشی کا موقع فراہم کرنا بہت مشکل کام نہیں ہوتا. 4 بچے ایک جگہ پر اکٹھے کر دو، بچوں کے لیے وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، کیونکہ انہیں کھیلنے کو نئے ساتھی، نئے دوست مل جاتے ہیں. کسی کے گھر چلے جاؤ، وہاں پر بچے ہوں، بچے نئے ماحول میں جا کر، نئی جگہ پر جا کر، نئے لوگوں سے مل کر خوش ہو جاتے ہیں. کا موقع ہو تو پھر تو نئے کپڑے، نئے نئے کھانے اور نئی خوشبوئیں جو ہیں وہ بچوں کو خوشی کا موقع فراہم کر دیتی ہیں. اور بچے نہ بھی کھیلتے کودتے پھر رہے ہوں، وہ ایک پراپر گیم نہ بھی کھیل رہے ہوں، تو بچوں کا جو چلنا ہوتا ہے، ان کی جو چال ہوتی ہے، ان کے جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، ان کے چہرے سے، ان کے ہر انداز سے خوشی جو ہوتی ہے وہ جھلک رہی ہوتی ہے. اور ان کا ایک ایک قدم جو ہے وہ جس طرح پھدک پھدک کر رکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بہت دیدنی ہوتا ہے نظارہ. تو اس حوالے سے بھی آپ کوئی ایکسپیرینس، کوئی بات، کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں. اور بالکل اکثر کبھی اس حوالے سے جب بھی بچوں کو نوٹ بک پر کبھی ٹیچر سے کاپی پر سٹار مل جاتا تھا تو وہ اس پر وہ اتنا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں. اور امتیاز ہمارے ساتھ یہاں شیئر کریں کہ میری ڈرائنگ بہت اچھی تھی، اسکول میں سائنس کا رجسٹر بناتا تھا، اس میں پینٹنگ کرتا تھا میں. دس از ویری نائس ٹو نو مسٹر امتیاز کہ آپ کی ڈرائنگ اچھی ہے. تو یہ جو سکلز ہمارے پاس ہوتی ہیں، اکثر ضروری نہیں ہوتا کہ یہ سکلز نیچرلی ہمارے پاس ہوں، اکثر ہوتی ہیں اور اکثر کو ہم خود جو ہے امپروو کر سکتے ہیں. صرف شوق ہونے کی بات ہوتی ہے. اس چیز سے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایگری کرتے ہیں وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. مزید جو ہے ہم بات کر رہے تھے کہ نوٹ بک پر سٹار ملنے پر کس کس کو خوشی ہوتی تھی، وہ بھی آپ بتائیے. اور یہ والا کام کون کون کرتا تھا کہ تمہیں کتنے سٹار ملے اور مجھے کتنے سٹار ملے، نوٹ بک میں سٹار کاؤنٹ کرنا، اس کے علاوہ گڈ کاؤنٹ کرنا، اور سٹار کا سائز
کس کو بڑا والا اسٹار دیا ہے ٹیچر نے اور کس کو چھوٹا والا اسٹار دیا ہے، یہ بھی مجھے یاد ہے کہ ہم اکثر کاؤنٹ کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ فیس پر ٹیچر اسٹار بنا دیتی تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ کچھ بچوں سے، میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا مگر کچھ بچوں سے اکثر مجھے یہ سننے کو ملا ہے کہ مما منع کرتی ہیں فیس پر اسٹار نہیں بناتے، فیس خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اور مجھے یاد ہے کہ بچے اتنا وہ خراب ہو جاتا ہے والی بات سے پتہ نہیں وہ کتنا زیادہ وہ پینک کر جاتے تھے کہ وہ شور ڈال دیتے تھے کہ نہیں یہ تو بالکل نہیں بنانا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو اللہ جانے وہ ان کے مائنڈ میں ایسا کون سا مت ہوتا تھا اس حوالے سے کہ کیا خراب ہو جائے گا۔ تو وہ بھی اگر آپ اس حوالے سے کچھ جانتے ہیں، کوئی ایکسپیرینس آپ کا ہے تو آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم بات کر رہے تھے کہ خوشی کا اظہار آپ کس طرح سے کرتے ہیں اور کس کس وقت آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ساجدہ کہہ رہی ہیں کہ ایک دفعہ میری بہنوں اور کچھ کزنس نے مل کر برتھ ڈے سرپرائز دیا تھا ایک ویڈیو بنا کے، اور وہ جب میں اب بھی یاد کرتی ہوں تو میرے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے۔ تو اس کا بہت ایکسائٹنگ بات ہے یہ، اور اسی طرح جب ہم ایک دوسرے کی خوشیوں کو بڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں کا احساس کرتے ہیں، تو یہ اور بھی زیادہ خوبصورت بات ہوتی ہے۔ کسی کے چہرے پر آپ کی ہوئے کسی اقدام سے خوشی آ جانا، وہ بھی دیکھ کر جو ایک خوشی کا اور پرمسرت اور اطمینان کا ایک احساس ہوتا ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ احتشام کہہ رہے ہیں جب اسکول میں مجھے ہوم ورک چیک کرانے پر گڈ ملتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے نیوٹن کو اس کی گریوٹی اور پی کے کو اس کا ریموٹ مل گیا ہے۔ آپ نے اپنی بات بہت خوبصورتی سے بیان کی ہے احتشام، اور میرے بھی چہرے پر اس کو پڑھ کر ایک مسکراہٹ آ گئی ہے۔ امتیاز کہہ رہے ہیں کہ پینٹنگ نیچرل ہی اچھی تھی میری، اور میرا مقابلہ ہوتا تھا پینٹنگ میں ایک لڑکی کے ساتھ، کلاس فیلو تھی وہ میری، اور اس کی پینٹنگ بھی اچھی تھی، اور آئی واز فیمس ان پینٹنگ اینڈ اوبیڈینس۔ بہت اچھی بات ہے اور بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ اوبیڈینس میں بہت آپ کے ٹیچرز، آپ کے جو فیلوز تھے یا جو آپ کے بڑے تھے، آپ کی فرما برداری پر اور آپ کی تابع داری پر آپ کو پسند کرتے تھے، اور یہ بہت خوبصورت اور بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کے اساتذہ، آپ کے بڑے، آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں۔ تو یہ بھی جب خاص طور پر والدین کو معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے اساتذہ آپ سے خوش ہیں تو ان کی خوشی بھی یقیناً دیدنی ہوتی ہوگی۔ اور بالکل جیسے کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ بچوں کی جو چھوٹی چھوٹی کامیابیاں ہوتی ہیں، ان کی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، وہ والدین کو اصل خوشی میں مبتلا کرتی ہیں۔ وہ چاہے انہیں زندگی میں جتنی بھی اسٹرگلز کا سامنا ہو بچوں کو، یا اپنی لائف کو، اپنی فیملی لائف کو بالکل سٹیبل کرنے کے لیے وہ جو بھی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو بچوں کی ایسی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، بچے جب گھر جا کے اپنی نوٹ بک پر اسٹار اپنی مما کو دکھاتے ہیں، یا پھر جب بچہ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کوئی ٹرافی لے جا کر اپنے بابا کو دکھاتا ہے، تو ان کی وہ جو سارے دن کی تھکان ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، اور وہ ان کی خوشیوں میں خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی سب سے خوبصورت بات ہوتی ہے ان رشتوں کی، چاہے وہ دوستیاں ہیں، چاہے وہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، چاہے والدین اور اولاد کا رشتہ ہے، اور چاہے جو ہے وہ دوستوں کا اپنے یاروں کے ساتھ ان کا رشتہ ہے، تو یہ سب رشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ ساجدہ کہہ رہی ہیں کہ خوش رہو اور خوش کرو۔ سوری میں آپ کی اگلی بات سمجھ نہیں پائی۔ اوکے، سڑاتی تو آگ بھی ہے۔ اوکے، کسی کو جلاؤ مت، کسی کو سڑاؤ مت۔ خیر، واقعی بالکل ایک دوسرے کو ہمیں خوشیاں ہی بانٹنی چاہیے، خوشیاں دینی چاہیے۔ کسی کو بھی ٹیز کرنے سے یا
اس طرح کی کوئی نازیبا حرکت کرنے سے کہ کسی کو دکھ پہنچے، کسی کو غم ہو، تو اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ آپ اپنے جو نیکیاں ہیں آپ انہیں گنوا بیٹھتے ہیں، اور کسی کو دکھ پہنچا کر یا کسی کو غم میں مبتلا کر کے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ اپنی کوئی بھی بات ہمارے ساتھ اگر شیئر کرنا چاہتے ہیں تو جلدی جلدی شیئر کر سکتے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم خوش نہیں بھی ہوتے، ہمارا دل اداس بھی ہوتا ہے، مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے پیارے یا ہمارے ارد گرد کوئی خوشی کا ماحول ہے اور آپ جو ہیں ان کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتے، اور ان کا جو مومنٹ ہے ہیپینس کا، آپ اس کو ڈسٹروائے نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ اس وقت بھی ان کی خوشی میں شامل ہونا، اسی کو کہتے ہیں کسی کی خوشی میں اس کے ساتھ خوش ہو جانا، اس کی خوشی میں شریک ہو جانا۔ تو وہ جو ہوتا ہے دراصل وہی آپ کی اصل کوشش اور اصل کاوش ہوتی ہے، جس کو پسند بھی کیا جاتا ہے، چاہے وہ یہ دنیا ہے چاہے وہ بعد کی دنیا ہے۔ تو اسی کو اکثر کہا جاتا ہے کہ تبسم کی پناہوں میں ہزاروں درد ہوتے ہیں۔ تو مگر جب آپ خوش ہونے کی ناکام کوشش بھی کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی میرے خیال سے اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے کہ اگر اب نہیں تو اگلے لمحے آپ کو خوشی نصیب ہو ہی جاتی ہے، کیونکہ جب بھی آپ کسی چیز کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مل ہی جایا کرتی ہے۔ رابعہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ ہیلو رابعہ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گی، خیریت سے ہوں گی، خوش ہوں گی، اور میں بھی بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ تو ہمارا آج کا ٹاپک اگر آپ سن چکی ہیں تو آپ اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ جلدی جلدی شیئر کر دیجئے، کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ اب بہت کم رہ گیا ہے اور وقت جا رہا ہے گزرتا، اور ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ اپنی خوشی کا اظہار کس انداز سے کرتے ہیں، یا آپ کو اپنے بچپن کا کون سا ایسا واقعہ یاد ہے جس پر آپ کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہو، یا پھر ایسی کون سی باتیں بچپن میں ہوا کرتی تھیں، ایسی کون سی چیزیں ہوا کرتی تھیں جن سے آپ بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو جلدی جلدی کر سکتے ہیں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ہم دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارے نصیب میں بھی پھر خوشیاں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آ ہی جاتی ہیں، کیونکہ جب بھی آپ دوسروں کے ساتھ کچھ اچھا کرنے کا، کیونکہ نیت جو ہوتی ہے، نیت کا پھل ضرور ملتا ہے، تو اپنی نیت ہمیشہ صاف رکھنی چاہیے، اپنا ارادہ ہمیشہ پختہ رکھنا چاہیے، اور آپ کا جو بالکل جو انسان اندر سے ہوتا ہے وہ ضرور دکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا دل نرم ہے، اگر آپ ایک اچھے دل کے انسان ہیں، تو وہ چیز جب آپ دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں تو وہ دکھنی بھی چاہیے۔ اکثر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ سچی باتیں اکثر کڑوی ہوتی ہیں، اور تلخ باتیں وہ کہہ دیا کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو لوگ یوں کڑوی کسیلی اور سچی باتیں کرتے ہیں مگر وہ دل کے صاف ہوتے ہیں، ایسا دل کا صاف ہونا میرے خیال سے کوئی معنی نہیں رکھتا جو دوسرے دلوں کو دکھا دے اور دوسرے دلوں کو تکلیف پہنچائے۔ اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ رابعہ کہہ رہی ہیں میں چاہتی ہوں بڑے ہمیں زیادہ ساری عیدی دے کر خوشی دیا کریں۔ تو اس وقت یعنی رمضان میں ہمارے تقریباً آڈینس کا میں جو فوکس دیکھ رہی ہوں وہ تقریباً خوشی کے اوپر عیدی کی خوشی کے اوپر ہے۔ تو واقعی عید الفطر آنے والی ہے، اور اس عید پر سب سے زیادہ جو بچوں کو خوشی ہوتی ہے وہ عیدی ملنے پر ہوتی ہے، اور جس طریقے سے بچے اپنی نوٹ بک میں سٹارز کاؤنٹ کرتے ہیں وہ بھی ایک مومنٹ بہت
خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے کہ جب بچے سارے اکٹھے بیٹھ کر اپنی اپنی عیدی گن رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں کس کس نے پیسے دیے ہیں اور کس کس کے پاس کتنی عیدی جمع ہوئی ہے۔ تو امتیاز کہہ رہے ہیں کہ بیلون پھاڑنے والی گن یاد ہے آپ لوگوں کو جب پٹھان لے کر گھوما کرتے تھے؟ بالکل یاد ہے، بالکل یاد ہے۔ اور اس حوالے سے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہمارے اسکول میں جب فن فیئر ہوا کرتا تھا تو اس میں بھی جو گیمز کا اسٹال تھا وہاں پر میں نے یہ گیم کھیلی بھی ضرور ہے، اور میرا ایک بھی نشانہ نہیں لگا تھا، مجھے یاد ہے۔ اور مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ میرا جو ہیمپر تھا وہ رہ گیا تھا۔ اور لیکن پٹھان کے پاس میں نے صرف دیکھی ہے، میں نے کبھی خود کھیلی نہیں ہے، کیونکہ اکثر ہمارے ہاں بچیوں کو، لڑکیوں کو باہر گلی میں نکلنے سے منع کیا جاتا ہے۔ ساجدہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے ایک تبسم والا شعر پڑھا تھا، پلیز ریپیٹ اٹ۔ تو وہ شعر نہیں، میں نے ایک مصرع کہا تھا کہ تبسم کی پناہوں میں ہزاروں درد ہوتے ہیں۔ ساجدہ میں نے آپ کے لیے اس کو ریپیٹ کر دیا۔ امتیاز کہہ رہے ہیں کہ اب عید کہاں ملتی ہے، دینی پڑتی ہے۔ تو امتیاز اس پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں جو عیدی دیا کرتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، دینے سے ہی آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور بچے تو خاص طور پر آپ کے لیے دعا کرتے ہوں گے یقیناً۔ تو امتیاز آپ شیئر کر سکتے ہیں، آپ عید کنہیں دیتے ہیں؟ اپنے چھوٹے کزنس کو دیتے ہیں، بھتیجے بھانجے ہیں آپ کے جن کو آپ عیدی دیتے ہیں، یا آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں جو کہ آپ سے عیدی کا سوال کرتے ہیں؟ اس حوالے سے آپ ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ مگر خیر، اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ابھی تک لینے والوں میں شامل ہوں۔ تو ہم مزید جو ہے اپنی باتوں کا سلسلہ کچھ دیر میں یہیں پر کرنے والے ہیں ختم۔ تو جلدی جلدی اگر آپ اپنی بات کوئی ویلیویبل بات جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ لازمی یہاں پر شیئر ہو جانی چاہیے تو آپ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ذکر کرتے چلیں کہ آپ کو خوشی کب ہوتی ہے، ہمیں خوشی کب ہوتی ہے، ہم ہر چیز کا ذکر کر چکے۔ خوشی کا اختیار جو ہے وہ اگر ہر وقت ہمارے پاس نہیں بھی ہوتا تو خوشی کا احساس ہر ذی روح کو ضرور ہوتا ہے۔ پرندے بھی ہم نے خوش ہوتے دیکھے ہیں، جب موسم اچھا ہوتا ہے تو پرندوں کا جو چہچہانا ہوتا ہے اس میں ایک الگ قسم کی میلوڈی فیل ہوتی ہے ہمیں۔ اور ہم جب جانوروں کو دیکھتے ہیں تو اکثر ان کے بارے میں بھی جو لوگ جانوروں پر اسٹڈی کرتے ہیں اور جو نہیں بھی کرتے، جو ایک عام انسان کی بھی جو عام عقل ہے وہ بھی اس بات کو بالکل فوراً نوٹس کر لیتی ہے کہ یہ اس وقت خوش ہے، تبھی یہ اس طرح کا اظہار کر رہا ہے، یہ اس طرح کی حرکات کر رہا ہے۔ یہ کبوتر، یہ پرندہ، یہ جانور، کوئی بھی جو ہمارے ارد گرد مخلوق ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ساجدہ کہہ رہی ہیں کہ اصلی پارٹی تو عیدی لینے والوں کی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور امتیاز کہہ رہے ہیں ایک دفعہ وہ بیلون میں نے پھاڑے تھے اور مجھے انعام میں چارجنگ لائٹ جیتی تھی تو بہت خوشی ہوئی تھی مجھے۔ تو آپ نے چارجنگ لائٹ جیتی تھی، کنگریچولیشنز، مگر افسوس کہ میں کچھ نہیں جیت پائی تھی۔ امتیاز کہہ رہے ہیں میرے 2 بھتیجے ہیں، 3 بھانجیاں ہیں، امی کو دیتا ہوں، چھوٹی سسٹر ہے اسے اور بھابھی کو بھی عیدی دیتا ہوں، لیکن پھر بھائی مجھے دے دیتے ہیں عیدی اور ابو سے بھی مل جاتی ہے۔ یعنی آپ پھر بھی کہیں نہ کہیں سے وصول کر ہی لیتے ہیں۔ اور بالکل اکثر جو ہے اچھا والدین جو ہیں وہ کبھی بھی عیدی دینا نہیں بھولتے، اور یہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے جب ہم اپنے دادا دادی کو دیکھتے تھے اور ہمیں عیدی دیتے تھے تو ہماری ماؤں کو بھی
ان سے عیدی ملا کرتی تھی۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں یہ بات حیران کن لگتی تھی، ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید عیدی پر حق صرف چھوٹے بچوں کا ہی ہوتا ہے، لیکن اب بڑے ہوئے ہیں تو احساس ہوا ہے کہ واقعی عیدی پر حق تو ہر کسی کا ہوتا ہے، اور عیدی لینے میں چاہے عمر آپ کی کوئی بھی ہو، آپ کسی بھی عمر کے حصے میں ہو، عیدی لیتے وقت جو خوشی کا احساس ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت احساس ہوتا ہے، اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ تو جیسے کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ خوشی کا احساس ہر کسی کو ہوتا ہے، اور اس حوالے سے جو مجھے ایک بات یاد آئی، آپ سب نے ضرور سن رکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مجھے خوشی ہوتی ہے تو میں بارش برساتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے خوشی کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا یا یہ ہے کہ وہ بارش برساتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کو اور تجسس ہوا اور انہوں نے دریافت کیا کہ یا اللہ، جب آپ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پھر جن سے بہت خوش ہوتا ہوں میں ان کے گھر مہمان بھیج دیتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں مہمان۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے یہ اسی حوالے سے ہے کہ جب ایک تحفہ، ایک رحمت کی صورت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہیں، آپ کے گھر مہمان آیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا ایک نتیجہ ہے کہ آپ کو مہمان کی رحمت نصیب ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو مزید تجسس ہوا اور انہوں نے سوال کیا کہ یا اللہ، جب آپ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں خوش ہوتا ہوں اور بہت خوش ہوتا ہوں تو میں اولاد کی صورت میں بیٹی پیدا کرتا ہوں۔ تو یعنی کہ خوشی جو ہے وہ ہر ایک کو ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو جب خوشی ہوتی ہے ہماری نیکیوں سے، ہمارے اچھے کاموں سے، ہمارے اچھے اخلاق سے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور جو بھی ہمیں احکامات دیے گئے ہیں جب ہم ان پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو جب خوشی ہوتی ہے تو وہ ان کے انعام جو ہیں وہ اکثر کبھی ہمیں زندگی میں دے دیتا ہے اور کبھی ان کو ہمارے آخرت کے لیے رکھ چھوڑتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کوئی بھی مزید بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی بات، کوئی شعر، کوئی کہاوت، کوئی بھی قول، تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں۔ امتیاز کہہ رہے ہیں یہ تو ہے عیدی، چاہے اوکے یہ تو ہے عیدی، چاہے 10 روپے بھی ملے خوشی تو ملتی ہے۔ اور 10 روپے سے یاد آیا کہ ہماری جو پہلی عیدی ہوا کرتی تھی وہ 10 روپے ہی ہوا کرتی تھی۔ خیر اس وقت تو 10 روپے کی قیمت ہی کچھ اور تھی، مگر وہ 10 روپے کی عیدی آج بھی یاد ہے کہ 10 روپے عیدی ملا کرتی تھی، کیونکہ اسی سے ہماری عیدی کا آغاز ہوا تھا۔ تو ہم نے بہت سارے اپنے خوشی کے موقع ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیے، اور مجھے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر کے اور گفتگو کر کے بہت ہی دوبارہ کہوں گی خوشی کا احساس ہوا، اور یہ واقعی میرے لیے ایک پرمسرت موقع ہوتا ہے جب میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتی ہوں، اور خاص طور پر جب آپ ہمارے ساتھ باتوں میں شامل ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ لمحہ لمحہ آپ کے ہونٹوں پر مسکان رہے اور آپ کی زندگی ہمیشہ غم سے انجان رہے، جس کے دم سے آپ کی زندگی مہک اٹھے، خدا کرے آپ کے ساتھ ہمیشہ وہ انسان رہے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا۔ تو اسی نوٹ کے ساتھ ہمارا آپ کا آج کا وقت ہوا چاہتا ہے یہیں پر ختم۔ آج کے لیے ہمیں یعنی کہ مجھے اپنی میزبان آر جے مونا کو دیجیے گا اجازت۔ اپنے گھر والوں کا، دوستوں کا، عزیز رشتہ داروں کا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا رکھیے گا خیال۔
ہنستے ہنساتے رہیے اور اسی طرح مسکراتے رہیے اور دوسروں کو خوشی دیتے رہیے کسی نہ کسی حوالے سے، کسی نہ کسی موقع پہ۔ تو جناب پھر ملیں گے ہم ایک نئے جذبے، ایک نئے ٹاپک اور ڈھیر ساری نئی باتوں کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، اسٹے ہوم، اسٹے سیف اینڈ اسٹے بلیسڈ۔